ہمارے پاس تاکید ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کا کرنا، اس لیے کہ مرنے والا مجبور ہو گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ ثواب نہیں رہتا، پلیز غور سے سننا، اگر عیسیٰ علیہ ثواب نہیں رہتا تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہماری لائف کا، کہ ہم جتنے اعمال کر کے جا رہے گریف کے اندر، جتنے اعمال کر کے جا رہے لہد کے اندر، جتنے ہم اعمال کر کے ہماری موت آ رہی، بس اتنا ہی ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس وقت کچھ نہیں ہے، اس کا کرم ہے پروردگار کا۔ He is so merciful, so merciful۔ اس نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری نمازیں قضا ہے اور تمہارا بیٹا یا بیٹی تمہاری نمازیں ادا کر رہا تو ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ اگر تمہارے روزے قضا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ بھی ادا کرائیں گے۔ اگر تمہارا حج قضا واجب ہو گیا اور تم نے نہیں کیا تو اگر وہ بھی بعد میں کر رہا ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ تو آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ میں پلس 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 پلس۔ اب کون اولاد ایسی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ ثواب کرو۔ جب موقع ملے، جس مجلس میں آپ یو کے میں جائیں، پاکستان میں جس مجلس میں آپ جائیں، بہت سمپل طریقہ دے رہا۔ تو جب مجلس میں جانا، جب فرش اعضاء پہ بیٹھنا، کسی کی بھی مجلس فرش اعضاء پہ بیٹھنا، تو آپ کو یہ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اس مجلس کا ثواب ملے گا۔ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ بولتا ہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ 100% اس یقین کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ، اس بلیف کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ جا کے ہم سوچ کے جاتے کہ آج میں یہ مجلس کروں گا، گریا کروں گا، ماتم کروں گا تو مجھے 100% میرے گڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے اور میرے بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے۔ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح جب مجلس میں جاؤ، جب تم اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے کہ تم کو ثواب ملے گا، تمہارا اعمال نامہ صحیح رہے گا، تو ہر مجلس میں بیٹھ کے بس خاموشی سے دل میں بولو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ پروردگار اس مجلس کا ثواب میرے ماں باپ کو بھی دے دے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو۔ آپ صرف یہ بھی وہاں پہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ 2 آدمی کو بولے، آپ کا بھائی بہن رشتے دار کل مومنین مومنات، آپ بولو مولا جو آپ مجھے اجر دینا اس میں اپنے ماں باپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، مرحومین کو بھی شیئر۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ ہر مجلس میں جتنے تم دنیا میں مجلسیں کر رہے ہر مجلس کا ثواب تمہارے والدین کو ملے گا۔ اگر آج میں مجلس میں جا کے بیٹھ رہا، فرش اعضاء پہ بیٹھ رہا، تو کس کی وجہ سے بیٹھ رہا؟ اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ اگر وہ لوگ نہیں بتاتے تو اس وقت آج ہم بیٹھتے۔ کتنی ایسی فیملیز ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہیں اور ہیں، وہ مجلس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کے والدین نے نہیں بتایا۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ اولاد کو پروٹیکٹ یور جنریشن، اپنی اولاد کو بچاؤ، عزاداری کے ساتھ ان کو لے کر چلو۔ جتنا آپ کریں گے اس سارے ثواب، تمہارے ماں باپ کے درجات ایسا بلند ہوتے جائیں گے۔ ہم اب کیا دے سکتے ہیں؟ واٹ کین وی گیو ٹو دیم؟ کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی گریو پہ جا کے اگر اولاد کو یہ دل بھی بول رہا، اگر میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں جا کے اپنے ماں باپ کو کچھ دوں، اگر وہ جب زندہ تھے تو میں جا کے دیتا تھا۔ جب زندہ تھے ہر اولاد چاہتی تھی اپنے والدین کو کوئی نہ کوئی آپ تحفہ دیتے۔ جب اگر وہ لوگ پاکستان میں اور آپ یو کے سے جا رہے تو آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جا رہے۔ اگر وہیں پر ہے دوسرے گھر میں رہتے تو جب جاتے یو ٹیک سم تھنگ۔ اور ماں کو باپ کو دیتے ہوئے دل میں خوشی کتنی ہوتی۔ اور ہمیشہ جب میں اولاد کو بول رہا، جو سن رہا مجھے یوتھ اس کو بول رہا، یہ مت سمجھو کہ تم ماں باپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نیور۔ یہ کوشش کرو کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ، یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں۔ کیوں؟ والدین کا موجودگی، والدین کا ایگزسٹنس ہمارے اوپر ایک رحمت کا شیڈ ہے، اللہ کی رحمت کا شیڈ ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا میں پریشانیوں میں گر گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، I don't know مولا کیا ہو گیا۔ امام نے کہا تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی انتقال ہوا 2-3 مہینے پہلے۔ عجیب جواب دیا امام نے۔ اس نے کہا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سکون ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ جبکہ عبادت کر رہا۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں، ابھی انتقال ہوا۔ تو کہا وہ جو جملے سننا، جو راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی وہ چلی گئی۔ اس کی دعا تھی جو شیلڈ بنی ہوئی تھی۔ عزیزو، اللہ نے نبی موسیٰ کو ٹوکا ہے، نبی موسیٰ کہ موسیٰ اب جب ہمارے پاس آنا ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ جب تم آتے تھے ہمارے پاس تمہاری ماں سجدے میں چلے جاتی تھی اور جا کے بولتی تھی پروردگار میرا بیٹا تیری بارگاہ میں آ رہا۔
वो माँ की दुआ थी जो अल्लाह फौरन हर के लिए, तो जब नबी मूसा के लिए है तो आप और हम क्या है? तो अब ये मत समझो कि अब मर गए तो कौन दुआ करेगा, अभी भी अब तुम ईसा अलैहिस्सलाम करोगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करेगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ करेगा। इसलिए कि जब तोहफा जाता है उनको वो पूछते, मुर्दा पूछता है कि तोहफा आया कहां से, तो फरिश्ते बोलते हैं कि तेरी बेटी ने, तेरे बेटे ने ये तोहफा भेजा है। उसके बाद अल्लाह उस पर्दे को, हिजाब को हटाता है, लहद से मरने वाला अपनी औलाद को देखता है। एक अरसे के बाद तुमने भेजा है, तो एक अरसे के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम माँ ने अपनी औलाद को ऐसा देखता है, माँ देखती है, बाप देखता है, तो देख के कहता है बेटा तूने भेजा, ये तोहफा भेजा, तेरा बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ से दुआ करती है कि परवरदिगार मेरे बच्चे ने मेरा ख्याल रखा, अब तू इनका ख्याल रख। माँ बाप की दुआ वहाँ से लगेगी। तो हमेशा ये कोशिश करो कि जितना हो सके डेली रूटीन की लाइफ में भी जो आप अच्छा काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप रात में सोने जा रहे हैं, बिस्तर पे जा रहे हो, व्हेन यू गो टू योर बेड, 4 चीज़ें करो। मैं बहुत एक आसान अमल लेके जा रहा हूँ। ये अमल शहजादी कौनैन से, मादर हसनैन से हमारे पास आया। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को दिया और शहजादी ने हमको दिया। बहुत सिंपल अमल है, 2 या 3 मिनट का, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका सवाब है। रात में बिफोर यू गो टू बेड बीवी की तस्वीर जरूर पढ़ना, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह। ये सारी ईविल जो चीज़ें हैं उससे बचा लेगी तुमको। ये तस्बीह आप माँ की लहद पे, बाप की लहद पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और जाकर तस्बीह मजलूम बीबी पढ़ के वहाँ दुआ करना। बीबी फातिमा, मजलूम बीबी के कई नाम हैं, फातिमा है, सैयदा है, ताहिरा है, मर्जिया है, लेकिन एक नाम बीबी का ऐसा है जो रोशनी देता है। और मुर्दों को क्या चाहिए? नीचे रोशनी चाहिए। जब भी तुम कब्रिस्तान जाओ अपनी माँ की लहद पे या बाप की लहद पे, या यूं भी जाके बीवी की तस्वीर पढ़ो, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा दो, सलवात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बाजिल पढ़ के बोला अल्लाह। अब यहाँ बीवी का कौन सा नाम लेना? हर नाम की एक तस्बीह, लेकिन ये नाम लेना कि परवरदिगार तुझे तस्बीह बीबी ज़हरा का वास्ता, सलाम अलैहा। अल्लाह तुझे तस्बीह मजलूम जरूर बोलो, मजलूम बीबी ज़हरा सलाम अलैहा का वास्ता, कि इस तस्बीह का सवाब, मजलूम बीबी ज़हरा की तस्बीह का सवाब मेरी माँ को दे। दोस्तों, लहद में रोशनी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। मिसाल आपकी हमारी लैंग्वेज में मैं बोला, रोशनी आ जाएगी। इसलिए मुर्दों को नीचे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो वहशत का अंधेरे का। अगर रोशनी चाहते अपने वालिदैन की लहद, तो तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा पढ़ो। रात में सोने से पहले तस्बीह पढ़ के बोलो अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को, भाई बहनों को, जितने रिश्तेदार हैं उन सबको दे दे। उसके बाद अब वो बीवी का अमल दे रहा मैं आपको। 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रिसाइट 3 टाइम्स। अब इसके सवाब बताते हैं मरहूमीन को फायदा कितना होगा। 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ो, 3 मरतबा सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बाजिल, जस्ट 3 टाइम्स। 3 मरतबा बोलो अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, 3 टाइम्स। और फिर 3 टाइम्स तस्बीहात अरबा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। आपको मालूम इसका सवाब कितना तुम्हारे माँ बाप को मिलेगा और तुमको क्या मिलेगा? तुमने 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ा तो अल्लाह तुमको 1 कुरान का सवाब देगा, जैसे तुमने 1 कुरान कंप्लीट किया। और तुमने माँ बाप के लिए किया, तुम ये बोलना कि अल्लाह इसका सवाब मेरी मजलूम बीबी ज़हरा के सदक़े में मेरे माँ बाप को दे देना। 1 कुरान का सवाब 3 मरतबा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुरान मजीद ना पढ़ें, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। इसका यह मतलब नहीं है कि आप डोंट डिसाइड सूरह कुरान। कुरान पढ़ना बेइंतहा सवाब है। कोशिश करो कि कम से कम कोई 1 रुकू किसी सूरह का पढ़ो। 3 मरतबा आपने सूरह खुल पढ़ा, 1 कुरान का सवाब। फिर आपने 3 मरतबा बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फर। आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत की दुआ की कि अल्लाह तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को नाजिल कर। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब आप किसी के लिए रहमत के लिए दुआ करते तो आप भी पलट के, अगर कोई आपको बोले कि अल्लाह आपके ऊपर रहमत नाजिल करे, और से सुनो, अल्लाह आप पे रहमत नाजिल करे, तो आप भी पलट के ये बोलते कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहमत को नाजिल करे।
کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بولے آپ کے اوپر رحمت نازل کرے تو ادھر ادھر دیکھ کے چلے جائے، کوئی نہیں جاتا، بلکہ یہ دعا کرتے فوراً پلٹ کے بولتے اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔ یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے۔ آپ انصاف سے بولو۔ آپ 3 مرتبہ آپ نے محمد اور آل محمد پر رحمت کی دعا کی، تو اگر میرا مولا ایک مرتبہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو 100% آپ کے اوپر رحمت ہے۔ اور آپ یہ دعا دے رہے کہ نیچے جو مرحومین کو چاہیے وہ رحمت چاہیے، رحمت کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد آپ نے کہا اللہم اغفر لی مومنین والمومنات۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو رحم کر مومنین و مومنات پر۔ آپ خود دعا کر رہے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے۔ آپ یہ دعا کر رہے کہ اللہم اغفر لی مومنین والمومنات، کہ اللہ تو رحم، آپ اردو میں بولو کوئی مشکل نہیں، اللہ تو رحم کر میرے والد مومنین و مومنات پہ۔ آپ سوچو تم نے 1 کروڑ مومنین و مومنات کے لیے تم نے رحمت کی دعا کی، وہ سارے کے سارے جو مرحومین ہیں جن کے اوپر رحمت نازل ہو رہی، وہ بھی پلٹ کے بولتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو آپ رحمتوں کے ساتھ رہیں گے، اور آپ کے والدین پہ کتنی رحمت نازل ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں بولا تسبیحات 40 پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ عجیب تسبیح ہے اللہ کا ہر نام برکتوں والا، ہر نام عظیم ہے۔ 99 نیمز اور جوشن کبیر میں تو 1000 نام، لیکن ہر نام کی امپورٹنس ہے، ہر نام کی ایک تسبیح، ہر نام کی ایک برکت ہے۔ لیکن یہ 4 نام، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اب پھر شکر ادا کیا الحمدللہ، پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، جو اللہ کا سب سے بڑا نام ہے کہ تو ہی اکبر ہے اور کوئی اکبر نہیں۔ 4 نام پڑھے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ تم نے آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کو راضی کیا۔ جب اتنے نبیوں راضی ہو گئے تو تمہارے ماں باپ سے تمہارے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ کوشش کرو، اس کا ثواب اتنا بتایا گیا ہے۔ 4 کتنی دیر کا عمل ہے؟ hardly takes 2 minutes, not even 2 minutes. before you go to bed اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے، اتنا آسان، تمہارے مرحومین کے، تمہارے والدین کے درجات ایسا بلند ہو جائیں گے۔ یہ عمل سے سب سے زیادہ راضی کیوں؟ اللہ کا رسول اور بیوی، سوچو سرکار راضی ہو رہے، اللہ کا رسول یہ تحفہ دے رہا ہے، یہ گفٹ اللہ کے رسول نے، باپ بیٹی کے گھر آیا تو کچھ اور تحفہ لے کے نہیں آیا، یہ اللہ کی تسبیحوں کو لے کر آیا اور کہا میری بیٹی یہ کرا کرو، اللہ تم کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔